لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ میں شکر گزار ہوں جناب اسم فاروق صاحب کا، جو کہ فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں فلورنگ نرسری اینڈ پرائمری اسکول کے۔ اس کے علاوہ ان کے خاص جو بہترین اپنے انڈر میں تربیت کیے ہوئے ٹرسٹیز محمد فراز، محمد فاضل، محمد فیض فاروق صاحب، جن کی بہترین تربیت سے ماشاءاللہ آج کے اسکول کے جو پروگرام کا اینول رپورٹ جو پریزنٹ کیا گیا تھا اسے بہت ہی زیادہ میں امپریس ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سالوں کے بچوں نے اس فلورنٹ اسکول میں اپنا حصہ لے کے 1 سال مکمل کیا اور 1 سال کے بعد اس کا سیلیبریشن آج جاری ہے۔ میں آپ لوگوں کو، فاروق صاحب کو، ٹرسٹی کو، تمام والدین کو اور بچوں کو تہہ دل سے اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم بہت ضروری ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ جب ہم فلو میں بات کرتے ہیں تو علم اور تربیت ایک ہی ترازو میں بولتے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علم الگ چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت کے لیے فرض ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں۔ قرآن کے اندر سب سے پہلا جو الفاظ آئے ہیں، آیت آئی ہے، وہ ہے اقرا، پڑھو۔ اللہ نے پڑھنے کے لیے کہا، تو جو قوم کو سب سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، آج ہماری بدنصیبی ہے کہ ایجوکیشن کے معاملے میں کافی 20-25 سال سے ہم بہت پیچھے چل چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہم علم کو ڈیوائڈ کر دیے ہیں۔ پہلا علم وہ ہے جو دینی علم کہلاتا ہے، جس میں قرآن اور حدیث آتا ہے، اور دوسرا علم ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ہے دنیاوی علم کے نام سے، جس کے اندر فزکس، باٹنی، بایولوجی، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دینی علم سکھائیں گے تو کافی ہو جائے گا، مگر یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی علم کو ڈیوائڈ نہیں کیا کہ یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پہاڑ ہم نے بنائے، یہ آسمان ہم نے بنایا، کیا تم اس کا غور نہیں کرتے؟ ہم نے یہ جو کیمل ہے، جو اونٹ ہے، جو گھوڑے ہیں، اس کو ہم نے بنایا، کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تم نہیں کرتے تو تم اپنے آپ کے اندر دیکھ لو کہ تم کو کس نے بنایا۔ تمہارے اندر جو اناٹومیک اسٹرکچر کھڑا ہے، یہ فزیولوجی ہے، یہ کس نے بنایا؟ یہ تو اللہ نے بنایا۔ اور یہ علم کیسے آئے گا؟ علم حاصل کرنے سے علم آئے گا۔ اب علم کے ساتھ ساتھ میں تربیت اگر مل جاتی ہے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ اگر صرف انسان علم حاصل کرتا ہے اور ساتھ میں تربیت نہیں ہوتی تو زیادہ تر اس علم سے نقصان پہنچتا ہے، فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اس علم کے ساتھ ساتھ تربیت کون دیتے ہیں؟ سب سے پہلے آتی ہے ذمہ داری والدین کی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ماں کی گود سے لے کے خبر کے گڑے تک تم علم حاصل کرو۔ یعنی علم حاصل کرنا ماں کی گود سب سے پہلا ہوتا ہے، جہاں پر تربیت ہوتی ہے۔
جو باتیں کر رہے ہیں نا میڈم، سارے میڈم پیچھے برقع پہن کے، وہ گھر میں بھی اپنے باتیں کنٹینیو کر سکتے ہیں. میں وقت نکال کے آیا ہوں میری بات سنانے کے لیے. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میری بات آپ سنیں تو میں اپنا لیکچر کنٹینیو کروں گا. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے سننے کا تو میرے پاس بھی آپ کو بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہی ہمارے قوم کا مسئلہ ہے کہ جب سنتے نہیں اور پھر جو ہے ہم سمجھنا بھی نہیں کرتے. اب رہا مسئلہ کہ جو والدین کی جو ذمہ داری ہے، سب سے پہلے والد کی جو ذمہ داری سے زیادہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. بچے کو آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ کون سی اچھی چیز ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. وہ کہیں بھی جاتا ہے ٹیکس کرنے سے پہلے ماں کی فیس کو دیکھتا ہے. ماں کا چہرہ اگر بگڑ جاتا ہے، غصے میں آتا ہے، تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہمیں چھونا نہیں ہے، اس کو ہمیں ٹچ نہیں کرنا ہے، یہ چیز ہمیں اٹھانا نہیں ہے. اگر ماں خوش ہوتی ہے تو بچہ اس کو پریکٹیکلی ٹچ کرتا ہے. یعنی بچے کو پتہ نہیں ہوتا، بچہ تو اسکول کو جانے کے بعد میں ABCD پڑھتا ہے، الف ب پڑھتا ہے، مگر 5-6 سال جو ماں کی گود سے لے کے جو نرسری اسکول کا جو وقت ہے، اس کے اندر ماں اور باپ کے فیس کا امپریشن بچہ علم حاصل کرتا ہے. یعنی بچہ چہرہ دیکھ کے پہچانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے، کس کے اندر مجھے ڈانٹ پڑتی ہے، کس کے اندر مجھے ڈانٹ نہیں پڑتی ہے. اس کے علاوہ ماں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ پہلا مدرسہ ہے. آپ اسکول کو کتنا بھی بلیم کر دو کہ یہ اسکول کا مینجمنٹ صحیح نہیں ہے، ٹھیک سے نہیں پڑھاتے، تو فاؤنڈیشن اگر صحیح نہیں ہے ماں کی تربیت کا، تو آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا اچھے سے اچھا کالج میں بھی پڑھا لیں، آپ کے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ بچوں کے اندر جو والدین کی ذمہ داری ہے وہ اساتذہ اکرام کی، کیونکہ ماں باپ ایک عمر کے بعد اسکول بھیج دیتے ہیں اور بچہ اپنا زیادہ تر سارا جو وقت ہے وہ اسکول میں گزارتا ہے. اور اسکول کے اندر اساتذہ اکرام کی جو ذمہ داری ہر لیول پہ ہوتی ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھو گے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام مکے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، مگر جب پھر سے واپس اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب آتے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ کعبے کی تعمیر کرو. جب ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو مزدوروں بلا کے کعبے کی تعمیر کرا سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور بچوں کو کہا کہ آپ پتھر چنو اور لے کے آؤ، اور ایک ایک برک، ایک ایک پتھر اسماعیل علیہ السلام چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے لاتے تھے اور اس برک کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے تھے. تو اس کے اندر ہمیں سمجھنا کیا ہے، سیکھنا کیا ہے کہ والد کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ میں وقت گزارنا ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے اسکول کی فیس بھر دی اور والد یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام ہو گیا، تو یہ ایکچولی جو ہے تربیت کا حصہ نہیں ہے. تربیت کے اندر والد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت دے، کیونکہ آج سب سے زیادہ کم وقت دینے والے والد ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے کما کے لا دیں گے تو ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. مگر نہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مجبوری کی بنیاد پہ دبئی چلے جاتے ہیں، 3-4 سال کے بعد آتے ہیں، تب تک بچہ پیدا ہو کے بڑا بھی ہو جاتا ہے. تو ٹیکس بہت ضروری ہے. ٹیکس سمجھ رہے ہیں؟ چھونا، بچوں کو چھونا، بچوں کو حق کرنا، بچوں کو پیار کرنا، بچوں کو گود میں اٹھانا، یہ ٹیکس جو ہے ہمیں تربیت سکھاتا ہے. صرف پیسے دے دیں گے، ہر بات پہ آپ بچوں کو غصہ کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے راؤڈی ہیں بچوں کے سامنے، تو بچہ جب اس کے اندر عقل آتی ہے اور وہ بھی پیسے کمانے لگتا ہے تو سب سے پہلے والدین کو گھر سے باہر نکالتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے اندر اولڈ ایج ہوم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، مگر لاسٹ 10 سال سے مجبوری سے ہمیں اولڈ ایج ہوم کھولنا پڑ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ خود اپنے والدین ہیں جو بعد میں چل کے کسی اور کے والدین ہو جاتے ہیں. انہیں بچہ جو سیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو والدین کو دیکھتا ہے،
جو والدین کو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے. کتابوں سے جو پڑھتے ہیں آپ ہی سوچ کے دیکھیے, آپ نے جو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں پڑھا ہوگا, ٹینتھ میں پڑھا ہوگا, آپ نے پلس ٹو میں جو پڑھا ہوگا, کیا آپ کو کوئی چیز یاد ہے؟ یا کم از کم ٹینتھ میں جو پڑھا ہے ایک سبجیکٹ ایک پیج یاد ہے؟ یا آپ نے جو پلس ٹو میں پڑھا ہے کیا آپ کو کچھ یاد ہے کہ کیا آپ نے پڑھا؟ کچھ یاد نہیں ہے. مارکس میں پڑھے اور اس کو ایگزام میں لکھے اور بھول گئے. مگر جو چیز ماں باپ نے آپ کو جب غصہ کیا, ماں باپ نے جب آپ کو تربیت دی, وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہے. اور آج بھی آپ یاد کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ ہمارے جو پڑوسی آئے تھے, میں نے ان کے ساتھ میں جو ہے تھوڑی بدتمیزی کی تو والدین نے مجھے پیٹا, والدین نے مجھے غصہ کیا. تو یہ آج تک رہتا ہے. تو بچہ جو ہے آپ کو 24 آورس دیکھتا ہے کہ اگر ماں صبح سے لے کے شام تک موبائل میں بیٹھے ہیں اور موبائل میں شارٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے اور وہ بھی شارٹ دیکھتا ہے. مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بچہ نیک ہونا, میرا بچہ صالح ہونا, صادق ہونا, مگر میں نہیں ہونے وقت نہیں. میرا بچہ موبائل نہیں دیکھنا بٹ میں موبائل دیکھوں گی. میرا بچہ موبائل نہیں دیکھنا بٹ میں موبائل برابر دیکھوں گا. میں رات کے 11 بجے تک موبائل دیکھوں گا, شارٹ دیکھوں گا, گانے سنوں گا, بٹ میرا بچہ صالح نہیں کرنا. آپ کوئی بھی صحابہ, کوئی بھی تابعی یا کوئی بھی کبھی تابعی کے اگر آپ ہسٹری میں دیکھو گے, جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے والدین جو ہے ان کے لیے دعا کرتے تھے. جو بھی امام حرم ہیں سب سے پہلے ماں نیک ہوتی تھی تب جا کے بچے نیک دعا کرتے تھے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچہ آپ کو دیکھتا ہے کہ میری ماں کچھ کتابیں پڑھ رہی ہے, ماں کچھ سیکھ رہی ہے, ماں اٹھا کی کتابیں ہمیں پڑھا رہی ہے, تو بچہ آٹومیٹکلی کیا کرے گا؟ وہ کتابیں اٹھا کے پڑھے گا. مگر جب دیکھتا ہے کہ ماں ہر وقت میں جو ہے پاسورڈ اوپن کرتے ہیں اور کچھ دیکھتے ہیں, کچن میں پکانے کے وقت میں بھی سیریل دیکھتے ہیں, تو بچہ بھی کیا کرے گا؟ سمجھتا ہے کہ شاید اٹ از پارٹ آف لائف, یہ ہمارا پارٹ آف لائف ہے, ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے بچوں کو جیسے غصہ آتا ہے موبائل دیکھتے ہوئے, آپ غصہ کرتے ہیں, تو آپ کے اوپر بھی آپ کو غصہ آنا چاہیے جب آپ موبائل دیکھتے ہیں, جو بے ضرورت موبائل دیکھتے ہیں. خیر, جب موبائل کی بات آ گئی تو موبائل ایک بہت خراب ایڈکشن ہو چکا ہے. جیسے لوگ شراب پیتے ہیں, شراب کے بغیر رہ نہیں سکتے. آج سوچ کے دیکھو کہ یہاں پر ہر کوئی اپنا ایک دن کا بچہ, اگر ایک دن میں 2 دن کے لیے بھی بچہ نہیں رہے گا تو رہ جاتے ہیں, مگر موبائل کے بغیر کوئی رہنا سیکھتا ہے نا. یہ آج ہمارا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جو ہم شارٹس میں دیکھتے ہیں, شارٹ سے ہماری جو میموری ہوتی ہے وہ بھی ایک دم شارٹ تک ہو جاتی ہے. اس لیے بچوں کو شارٹ دیکھنے سے منع کریں. جتنی بھی گندگی ہوتی ہے انٹرنیٹ سے وہ شارٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ موبائل استعمال ہی نہ کریں, کیونکہ آج کے دور کے اندر انٹرنیٹ اور موبائل سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مگر اس کو تربیت بچوں کو کرنا ہے کہ اس موبائل کو کیسے استعمال کریں, کتنا استعمال کریں, ان کا اسکرین ٹائم کتنا ہو. اس سے کون سے جیمنی کے اندر آپ جائیے سارے فقہ آپ کو مل جاتی ہے, جیمنی کے اندر آپ جائیے ساری کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں. ایک وقت تھا کہ آپ کو جو ہے کتابیں اٹھا کے پڑھنا پڑتا تھا, مگر آپ جیمنی میں جائیے, یہ آئی کے ذریعے سے آپ کو ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. تو بچوں کو سکھائیے کہ موبائل استعمال کیسا کرتے ہیں, پریکٹیکل آپ کریے, بچہ آٹومیٹکلی سیکھ جائے گا. اس کے علاوہ بچوں کو ایک اسلامک رول ماڈل آپ خود دیجیے. یعنی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم آتے ہیں اینوئل ڈے فنکشن کو, یا ہم کہیں بازاروں میں جاتے ہیں یا کہیں دوسری جگہ جاتے ہیں, چاہے مرد ہو یا عورتیں خاص کر بہت زیادہ پردہ کرتی ہے, نقاب پہنتی ہے اور ساری چیزیں جاتے ہیں, اور جیسے ہی شادی محل جاتے ہیں تو 1 سیکنڈ میں بدل جاتا ہے. تو بچہ سوچتا ہے کہ کیا ہو گیا, ہم جنت کو آ گئے, کیا ہو گیا. 1 سیکنڈ کے اندر سارے جو ہے اپنا بدلا دیتے ہیں. تو بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے, اور رول ماڈل خود آپ بنیے. آپ یہ نہ سمجھے کہ میرا بیٹا جو ہے کسی اور کو دیکھ کے رول ماڈل بنے, کیونکہ کبھی بھی یاد رکھیے کہ آج کے بچے کا جو ہیرو ہے وہ فادر ہوتا ہے. وہ اپنے باپ کو ہی رول ماڈل دیکھتا ہے. آپ اس کو کتنے بھی اسپیکر سنا لیں, تاریخ جمیل کے سنا لیجیے, مفتی ہندی سنائیے انگلش میں, اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ بولتا ہے کہ ہمارے ابا اگر 5 وقت کی نماز جاتے ہیں, فجر کی نماز سو کی جاتے ہیں, تو میں بھی فجر کی نماز سو کی جاؤں گا. اس کو بولتے ہیں تربیت. اللہ فرماتا ہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تم نماز قائم کرو اور تم زکات ادا کرو.
मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रखते रहो, तो आप ज़कात, आप उठ के जाइए, नमाज पढ़िए और आप ज़कात अदा करिए। अल्लाह आपका बच्चा आपको देखता है कि ज़कात कैसे अदा करते हैं और नमाज कैसे पढ़ते हैं। हमारे अंदर नमाज, बच्चों को लेके जाइए नमाज को, तो आज आदत पड़ेगी। हम समझते हैं कि बच्चा सो रहा है, आज सो रहा है तो कल हमेशा हमेशा बूढ़ा होकर सोता रहेगा। अगर बच्चों को आज आपने नहीं जगाया, अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में मत रखिए। देखिए, मैं लोनावाला गया था, लोनावाला में एक रिजॉर्ट था, वो रिजॉर्ट 65 एकड़ में था, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पर 21 हार्स थे। अब उस हार्स के अंदर मैं भी जो है जाहिर के बगैर राइड किया, बहुत अहिंसों से डर के चलाया, वो पूरा एक राइड खत्म हुआ। फिर हमने कहा कि भाई आप इसको चलाइए, जो घोड़ा वाला था। उसने जब वो घोड़ा चलाया, इतनी तेजी से वो घोड़ा भागा है, वो राउंड में भागा है, हम परेशान हो गए कि इतना फास्ट कैसे भाग सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपने जो चलाया ना, आपके हाथ में जो रस्सी थी वो बहुत आहिस्ता थी, आपको चलाने नहीं आता है। मेरे हाथ में जब रस्सी आई तो मुझे चलाने आता है कि किस तरीके से चलाना है। इसी तरीके से जो है अपने बच्चे हैं, बच्चों को किस तरीके से चलाना है वो अपने अंदर में है। आप उसको आहिस्ता भी चला सकते हैं, घोड़े की तरह भी आप अपने बच्चों को उड़ान कर सकते हैं, वो अपने वालिदैन के हाथ में है। हमारे पास क्या है कि हम, आप सोचिए, देखिए हम गली में कितना खेलते थे, हम क्रिकेट कितना खेले हैं, हम फुटबॉल कितना खेले हैं, और आज हमारे बच्चे कितना खेलते हैं। उसका रीजन क्या है? हम अपने बच्चों को बच्चा उठ जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, बच्चा हाथ गिर जाएगा, मार पड़ जाएगा, बच्चा बोले तो गिरता, मार पड़ता, अच्छा भी होता, फिर सीखता। हमारा मसला कैसा है? स्विमिंग करना बच्चा, मगर पानी में नहीं उतारेंगे। पहले जमीन में अच्छा स्विमिंग करो, बाद में पानी में डालेंगे, होता क्या? पहले आप बच्चों को पानी में उतारो, बच्चे धीरे धीरे पानी में तैरना सीखता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 चीज़ों की अहमियत की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। एक, स्विमिंग करना, तीरना, तीर अंदाजी, और घोड़ा रीति। मैं ये अलग बातें हैं, मगर मेरा मकसद कहना ये है कि वालिदैन को जो है, बच्चों को कंफर्ट जोन में मत रखिए। आप कंपटीशन में हिस्सा, बच्चों को हर कंपटीशन में पहले से ये डिसाइड कर देना कि मेरा बच्चा नहीं आता, मेरे बच्चे को सब पढ़ने नहीं आता, उन्हें को क्या आता उससे, ये बिल्कुल बिल्कुल मत करिए। बच्चा हर जगह जीतना जरूरी नहीं है। अगर आपने उसको कोई भी कंपटीशन के अंदर जमा दिया, अगर उसने हिस्सा ले लिया, समझिए कि वो जीत गया। लेकिन जीतने का मतलब ये नहीं कंपटीशन में जीत जाए, जो हिस्सा ले लिया वो खुद जीत गया। तो इस वजह से कभी भी छोटे से छोटा कंपटीशन हो, चाहे बच्चों को मेहंदी लगाने का कंपटीशन हो, या जो है फुटबॉल का कंपटीशन हो, या तिलावत का कंपटीशन हो, बच्चों को कम से कम हिस्सा लेने दीजिए। अगर वो हार गया तो भी जीत गया, अगर वो जीत गया तो भी जीत गया। मेरी बात शायद आप समझ पा रहे हैं। और बच्चे को कभी भी कंपेयर मत करिए। अभी समझो कि बहुत सारे टैलेंटेड जो है बच्चों के वीडियोस आते हैं, देख कैसा पढ़ता, देख तू देख कैसा पढ़ता, तुम्हारे स्कूल के अंदर उन्हें देख फर्स्ट क्लास आता, तू देख कहीं को भी लायक नहीं, खा ले वो। ये चीज़ें जो है एक रिसर्च किया गया, एक रिसर्च के अंदर 3 प्लांट रखे। एक प्लांट जो है एक क्लासिको इफेक्ट, इसको छेड़ा नहीं गया, आइनक से रखा, और एक प्लांट को खाली जो है कुरान की आयत सुबह शाम सुना गए, और एक प्लांट को जो है ऐसा रखा गया कि जो है उसके सामने सिर्फ गाली और नेगेटिव बातें करना। तो बाद में यह पता चला रिसर्च के अंदर 30 दिन के बाद, जिसके अंदर गाली दी गई और बुरा कहा गया, नेगेटिव कहा गया, तुम नहीं कर सकते, तुम बोल नहीं सकते, वो मुरझा के टूट गया। और जिसकी तारीफ की गई और मोटिवेट किया और कुरान जिसके सामने पढ़ाया, उसके अंदर जबरदस्त आ गया। तो ये जो है हमारे जो बच्चे हैं, ये एक एम्प्टी पेपर की तरह है, एक एम्प्टी पेपर की तरह है। इस एम्प्टी पेपर के अंदर आप क्या भी लिख सकते हैं, वो आपके अंदर अल्लाह ने रख दिया है। और इस एम्प्टी पेपर के अंदर अच्छा बुरा आप लिखना। अगर आप अपने बच्चे की तारीफ नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे, तो क्या समझते हैं कि थर्ड पर्सन आके आपके बच्चे को मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए? आप सोचिए, देखिए एक दिन में आप कितनी मर्तबा अपने बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, तेरे हाथ से नहीं होगा, तू करने को, तू जाने को। शुरुआती हमारी ना से स्टार्ट होती है। हर चीज को अभ्यास करिए, बेटा तेरे से हो सकता है,
تو پڑھ بیٹا، تو ٹرائی کر، جہاں پر تو گرے گا نا ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، بیٹا تو ڈر مت، تو جب کمپٹیشن میں جانا ہے جا بیٹا، ہار گئے کوئی بات نہیں۔ اور کبھی بھی بچوں کو کمپیئر مت کریے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے بچوں کے اندر الگ الگ ٹیلنٹ رکھا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف قرآن میں 3 سورتیں یاد تھی، وہ بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو میں پوری زندگی نماز میں پڑھا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالد بن ولید چھوٹے ہو گئے، جتنے بھی زندگی میں انہوں نے فائٹ کیا، چاہے وہ اسلام میں جب تھے یا اسلام کے پہلے، کوئی بھی فائٹ انہوں نے ہارا نہیں خالد بن ولید نے۔ اللہ نے ان کو کیا کیا؟ فائٹ کرنے کا اسکل دیا، جنگ کرنے کا اسکل دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ طریقہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ قسم کے شخص تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ الگ ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے سے الگ تھے۔ آپ سارے بچوں کو ابو بکر بنانا، سارے بچوں کو عمر بنانا، سارے بچوں کو علی بنانا نام رکھ سکتے ہیں، مگر ہو نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نہیں بنایا کسی کو، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو ابو بکر بنایا، عمر بنایا، عثمان بنایا، علی بنایا، تو آپ سب کو یہ دائرے میں نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ کے بچے کے اندر جو ٹیلنٹ ہے آپ اس کو دیکھیے۔ اس کے علاوہ بچوں کو بہت زیادہ مینٹل اسٹریس نہ دیجیے، یہ پڑھ وہ پڑھ وہ پڑھ۔ بچوں کے اندر اسٹریس لیول کی وجہ سے بہت زیادہ سوسائڈ ہو رہے ہیں، خاص کر 10th اسٹینڈرڈ میں جب چلے جاتے ہیں۔ ہماری ناک کٹ جاتی، ہمارے خاندان میں ناک کٹ جاتی، جب ہمیں کچھ فیل ہو گیا وہ سا ناک بھی کٹتا نہیں، اور بھی تمہاری ناک کاٹتا نہیں، تمہیں بچوں کی ناک کاٹوں، کوئی نہیں کاٹتا نا۔ بچوں کی زندگی برباد مت کرو۔ آج کے جو سلیبس ہے مذاق نہیں ہے، آپ کو دینا 10 مارکس بھی نہیں آتے، یہ چیلنج لکھ کے دیتا ہوں، میں چیلنج لکھ کے دیتا ہوں۔ جو 10th کا ایگزام کا CBSE سلیبس بچوں کو دیتے ہیں، جو ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے بولتے ہیں، جتنے بھی پیرنٹس ہیں 10% مارکس نہیں لا سکتے، اتنا ٹف سبجیکٹ ہے۔ میرا جو پلس 2 میں میں جو BUMS فرسٹ ایئر میں فزیولوجی میں پڑھا، آج میرے بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں۔ جو ہم نے پلس 2 میں پڑھا وہ 8th اسٹینڈرڈ میں ہے۔ پولیٹیکل سائنس ہم جو کالج میں پڑھے وہ آج پولیٹیکل سائنس 8th اسٹینڈرڈ کے سبجیکٹ میں ہے۔ تو بچوں کو جو ہے پریشر مت کرو، بچوں کو کوشش کرو، پڑھاؤ، محبت سے سکھاؤ۔ اسی طریقے سے بچوں کو بہت زیادہ محبت میں آپ کو اوور لوڈر بھی نہیں ہو جانا، پگھل جانا نہیں، مجھ پورا آئس کی جیسا۔ بچہ کیا پوچھتا تھا کہ بابا آپ کو حاضر کر دیتے، ہرگز نہیں کرنا۔ بچوں کے اندر جو بھی چیز دیتے میٹریلسٹک نہیں بنانا۔ اگر آپ نے بچوں کو میٹریلسٹک بنا دیا، آپ بالکل غلط کام کر رہے ہیں اور غلط راستے پہ ہیں۔ جو بھی بچہ پوچھتا ہے اس وقت میں اس کو مت دو، اس کو صبر کرنے کی عادت ڈالو اپنے آپ کے اندر، اس کے اندر صبر کا جب مادہ پیدا ہوتا ہے وہ چیز اس کو لا کے دو۔ اور اس کو اگر جو بھی پوچھتا ہے آپ سوچو کہ کیا یہ بچوں کو میں دے سکتا ہوں، کیا یہ چیز اس کی ضرورت ہے، اگر ہے تو دے دو، نہیں ہے تو مت دو۔ بچہ چاقو پوچھے گا، بچہ گن پوچھے گا، وہ گیم کھیلنے کے لیے ریئل گن پوچھے گا۔ آپ پتہ کہ جو چاقو بھی گن بھی لا کے دے کے مارو بندے ہوئے نہیں کر سکتے۔ تو پہلے اس میں ماں پھر بھی ماشاءاللہ جو ہے کر لیتے ہیں، مگر باپ محبت میں کیا کرتے ہیں، بچہ جا کے پوچھ دیا مجھے یہ کھلونا ہونا، ماں کو بغیر معلوم کے بچہ کو لا کے کھلونا دے دیتے باپ۔ یہ غلط کام ہے۔ آج بچہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، محنت میٹیریلزم انسان کے اندر آ جائے گا۔ اور دوسری بات، جب انسان جو ہے آپ اور میں سب لوگ جو بیوٹی دیکھتے ہیں تو ہمارا اس کے اندر ایک ہی چیز نکلتی ہے، وہ ہے میٹیریلزم، یعنی اچھا کار ہونا، اچھا لباس ہونا، ادھر گھومنا ادھر اڑنا۔ یہ صرف جھوٹی شان ہے، اس کا کوئی بھی اصل ریالٹی سے تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھو، بڑے بڑے جگہ جا، ارے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ٹریول کرنے کی، میں بھی ٹریول کروں، سمجھ رہے ہیں؟ ہر انسان کی ضرورت کے مطابق ٹریول کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے۔ اگر تقریباً 100 ہوٹل ہے تو میں اسی میں 100 ہوٹل میں جا کے کھاؤں گا، کیا مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی، اچھا اس سے اچھا کھانا میں گھر میں کھا رہا ہوں۔ تو بچوں کو جب دیکھتے ہیں ان کے اندر منظری بھی، ہمارے بچے بھی بولتے ابا کیا با انووا کار رکھی تمہیں، بگاڑی لو، بگاڑی کتنا معلوم 4.5 کروڑ، اب بگاڑی کار لے کے کیا میں مانے بڑی میں کھاؤں، اور بگاڑی کار میں 2 لوگ بیٹھتے، کم از کم فرار ہمارے پاس انووا جو ہے اس کے اندر 7 لوگ بیٹھتے، بگاڑی کار میں فراری کار میں 2 لوگ بیٹھتے۔
तो बच्चा बोल के पूरा जो है अपना माल जमीन जाकर बैंक में रखकर को चलो गाड़ी कर बेवकूफ़ी नहीं करना। तो इसके अलावा जो है आप अपने बच्चों को कल्चरल कंफ्यूजन नहीं करना। कल्चरल कंफ्यूजन तो क्या, हमें सभी इंडियन उसके वास्ते हम सारे कल्चर की इज्जत हम भी करते हैं, मगर बच्चों को क्या करना, भाई रमजान में भी बुला के जा रहे हैं, बच्चों से रोजा भी रखा रहे हैं, बाजू में जो पोंगल का फंक्शन है उसको भी लेके जा रहे हैं, उन्होंने को जैसे भी खा रहे हैं, दिवाली में बच्चों को फटाके लेके दे रहे हैं, आप भी फटाके छोड़ो हुई। बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा, एक तरफ बोल रहे बर्थडे डे करना इस्लाम में जायज नहीं है, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे बच्चा कंफ्यूज हो रहा, अरे मैं बर्थडे मनाऊं तो फिर बर्थडे भी कर रहे, अरे जान दीजिए ख्वाहिश है उनकी, बच्चा है, ख्वाहिश करते हम क्या करते, क्रिश्चियंस का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का दाल की पूरी बिरयानी पका देते। अब वो बच्चा ना मुसलमान रहता, क्रिश्चियन रहता, जाके एथियस्ट हो जाता। अब ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारे कई वाणी बड़ी के बच्चे हैं जो एथियस्ट हो गए, मैंने मुर्तद हो गए हैं, जो अच्छे इस्लामिक स्कूल में पढ़े से लोग हैं मगर मुर्तद हो गए क्यों, क्योंकि हम बचपन में कंफ्यूज कर दिए। बाद में क्या बोलता, जानने वाले मेरे को रिलीजनिस्ट नहीं, मैं खाली इंडियन ये बोल के उन्हें इस्लाम से भी खारिज हो जाता। इसके अलावा बच्चों के अंदर आप एतदाल पैदा करो, यानी बच्चों को पढ़ाओ भी, बच्चों के साथ खेलो भी, बच्चों को रेस्ट भी दो, उनको भी थोड़ा सा वक्त दो। तो ये कुछ चीज़ें बाकी थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। इसके अलावा मैं आपको शॉर्ट में एक बात करके कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बच्चों के अंदर दीनी माहौल, आप समझ रहे हैं कि दीन के माने इस्लाम में, कुरान में सब कुछ, दीन और दुनिया सब एक ही है, अलग अलग नहीं है, बायोलॉजी फिजिक्स सब कुरान में है। दीन का माहौल पैदा करें घर के अंदर, बच्चों की दीनी तरबियत बेहद ज़रूरी है। कुरान को पढ़ाओ, कुरान को समझ के पढ़ाओ, उस कुरान के साथ साथ जितने भी एजुकेशन है वो बच्चों को आप प्रोवाइड करो, साथ में बच्चों को मोहब्बत से पेश आओ। इसके बाद बच्चों के लिए आप टाइम दो और उसके बाद बच्चों के लिए आप दुआ करो। ये सारा एक फॉर्मूला है, क्या है, दीन प्लस एजुकेशन प्लस नॉलेज प्लस टाइम प्लस दुआ, ये सब करे तो बाद में हमें क्या होता, रिजल्ट मिलता। देखो काम करना चाहिए, जिंदगी में कोई कामयाबी की बात नहीं है। एक बात हम अच्छा बात शेयर बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि कुछ तो कर, कुछ ना करना बड़ी खराबी है, कुछ तो कर, कुछ ना करना बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई और शे नहीं, काम करना ही कामयाबी है। वाक़ई दवाएं अल्हम्दुलिल्लाह। Really nice to hear the advice